بزنس کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اس میں آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو بنے، ٹھیک ہے، آپ کی گڈ ول اچھی ہونی چاہیے، تو کوئی بھی بزنس برا نہیں ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوعہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نمل کے آؤٹ سائڈ پہ۔ یہ جو سٹال آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہرام اسحاق صاحب کا ہے، اور شہرام اسحاق جو ہیں ان نے خودداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ ایک بہت بڑے بزنس سے منسلک تھے، لیکن اس بزنس میں جو ہیں اتار چڑھاؤ کے باعث ان نے یہ سٹال لگایا اور اپنے بچوں کو جو ہے ان کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا۔ ان سے آج بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آخر کیا صورتحال بنی، کیوں ان کی زندگی میں ایسی سٹیج آ گئی کہ یہ آج یہ چھوٹا سٹال لگانے پر مجبور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو یو۔ جی ہمیں بتائیے گا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا بیسیکلی گجرانوالہ سے تعلق ہے اور فار 25 ایئر سے میں اسلام آباد میں سیٹل ہوں۔ اسلام آباد میں آپ کا کیا بزنس تھا؟ اس سے پہلے میرا ٹیکسٹائل میں کنسٹرکشن مٹیریل سپلائی کا آفس تھا، جو مختلف کمپنیز کو ہم مٹیریل پرووائڈ کرتے تھے۔ تو ایک اچھے بزنس کے ساتھ آپ منسلک تھے، کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ یہ چھوٹا سا سٹال لگانے پر مجبور ہوئے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا اچھا بزنس کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اس میں آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو بنے، ٹھیک ہے، آپ کی گڈ ول اچھی ہونی چاہیے، تو کوئی بھی بزنس برا نہیں ہے۔ اگر یہ میں آج چھوٹے سٹال پر ہوں تو یہ بھی چھوٹا بزنس نہیں ہے، بہت بڑا بزنس ہو سکتا ہے انشاءاللہ مستقبل میں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آپ سے اور بھی بہت سے لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے ہیں، اس طرح جو اچھے بزنس کر رہے تھے ان کو سٹال لگانے پر مجبور کر دیا؟ دیکھیں، اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف میں، اگر یہ اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں آئیں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ اسی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہو کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے امیدیں وابستہ کریں۔ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہ یہ کرتا تو میں نے کبھی کسی سے کہنا تھا یار میری تھوڑی ہیلپ کرو، تو میری مدد کرو، میں نے گھر کا نظام چلانا ہے۔ اسی طرح ہمارے ماضی میں ہمارا ملک مانگتا رہا ہے۔ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، تو آپ نے کہیں اپلائی نہیں کیا جاب کے لیے؟ کسی اچھی جگہ آپ کو جاب مل سکتی تھی۔ الحمدللہ جاب کی اپرچونٹی میرے پاس پرسوں بھی آئی ہے، ایک اچھی NGO میں۔ میرا اچھی فیملی سے ریلیٹڈ ہے اور اچھے لوگوں سے میرے ریلیشنز ہیں، لیکن میں جاب کو پریفر نہیں کرتا۔ اس میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے سروائیو کرنے کے اور اسٹیبلش ہونے کے موقع بہت کم ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب فرسٹ ڈے میں یہاں آیا تھا تو اس وقت میری کنڈیشن اور تھی، الحمدللہ آج میری بزنس کی کنڈیشن اور ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے الحمدللہ 3 بیٹے ہیں۔ تینوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، 2 اسکول گوئنگ ہیں اور ایک ابھی چھوٹا ہے۔ تو کیسے مینیج ہوتا ہے یہ سارے اس سسٹم کے ساتھ، بچوں کو پڑھانا، گھر کا آپ کا رینٹ وغیرہ بھی ہے؟ الحمدللہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو ایکچولی آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور جب آپ خود کما رہے ہوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے اس میں مینیج کرنا ہے۔ جب آپ کسی سے مدد مانگیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں یار اس سے لے لوں گا، اس سے لے لوں گا، اور آپ قرض اٹھاتے جاتے ہیں اور معاشرے میں دوسروں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اور ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ کے جو دوست احباب ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یار یہ میرے سے مانگنے ہی نہ آیا ہو۔ ڈزنٹ میٹر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسی سے مانگ نہیں رہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی سے مانگ نہیں رہا۔ اگر کوئی آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے کہیں یار تم مجھے اچھی جگہ سیٹ کر دو، میں یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن ایک پرسنل جو سوال ہے تھوڑا سا، کہ آپ نے ووٹ کون سی پارٹی کو دیا تھا؟ میں نے ووٹ PTI کو دیا تھا، اسد عمر صاحب کو۔ اچھا، آپ نے اسد عمر صاحب کو ووٹ دیا تھا، تو آج بھی آپ PTI کے ساتھ ہیں، یا جب مایوسی کی دلدل میں پھنسنے کے بعد آپ نے PTI کو خیر بات کہہ دیا؟ نہیں، دیکھیں، فرسٹ آف آل کہ جو وے آف الیکشن ہے ہمارے کنٹری کا، وہ ایز اے بزنس ہے، عوام کی خدمت کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ کنٹیسٹ ہوتا ہے 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان۔ لیکن یہاں پر بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چلو کم از کم معاشرے میں نام پہچانا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑی الیکشن کی خرابی یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ کہیں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، بعد کا جو الیکشنز کا برڈن آتا ہے وہ عوام پر آتا ہے۔ آج تک اس میں الیکشن امینڈمنٹ نہیں ہوئی کہ آپ ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑیں، کیونکہ آپ نے سیٹ تو ایک رکھنی ہے۔ آپ کیوں 5 اور 6 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں کہ آپ کو پتہ اگر ایک سے ہار کے تو دوسرے سے میں پارلیمنٹ میں چلا جاؤں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میں مانگتا۔ ہم نے اپنی آپ کو خود سروائیو کرنا ہے۔ حکومت سے کوئی مطالبہ؟ حکومت سے یہی ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے، ایجوکیشن کی طرف ابھی کوئی ایسی ابھی تک گورنمنٹ کی کوئی پالیسی میچور نہیں ہے۔
جس سے پبلک کو ریلیف مل رہا ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ موبائل کلچر ہے, ٹھیک ہے. وہ نیٹ پہ جا کے دیکھتا ہے کہ میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کس بوٹ پر ہوں, مجھے کیسے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. اگر کسی کے پاس بائک ہے وہ بولے گا میرے دوست کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس گاڑی ہے وہ بولے گا اس کے پاس مرسیڈیز ہے, اس کا فادر بزنس مین ہے. ہم اگر کوالیفائڈ ہیں, ہمارے پاس ڈگری ضرور ہے, ڈگری از ناٹ اے گارنٹی فار دا سکسیس, ٹھیک ہے. آپ کو تجربے سے آگے چلنا ہے. اب کوئی بھی بزنس ہے وہ ڈگری نہیں مانگتا. دیر آر دا سمبل آف کیز فار دا سکسیس, ٹھیک ہے. اگر آپ میں اس پوائنٹ پر کھڑا ہوں تو الحمدللہ میں یہاں سے اچھی آمدن لے کر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو بہت اچھا میرا گزارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو صرف کیز آنی چاہیے اور کیز لینے کے لیے آپ کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. بہت شکریہ شہرام صاحب, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, یہ شہرام اسحاق جو ہیں یہ ایک اچھے بزنس سے وابستہ تھے, لیکن مایوسی نہیں ہوئی ان کو, یہ اس دلدل میں پھنسے نہیں ہیں. یہ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری بن چکے ہیں. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.